ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. ان تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، رفعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبے میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت مقدسہ کا ایک حصہ ہے جو ہم نے تلاوت کیا ہے، سورہ فتح کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور اس ذکر کے فوراً بعد رسول اللہ کے سچے ساتھی، سچے دوست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا، ان کی شان بیان فرمائی اور ان کی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کی جو صفات ذکر کی گئیں، یہ تمام تر صفات صرف قرآن مجید میں ہی نہیں ہیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ لہذا وہ تمام تر شانیں تو بہت تفصیل طلب ہیں، ان میں سے ابتدائی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات کا ذکر کیا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہم اسی تسلسل میں دوسری بار تلاوت کر چکے ہیں، پچھلی نشست میں، بلکہ پچھلی سے پچھلی نشست میں بھی اسی آیت کو عنوان سخن بنایا گیا، اور بہت ساری باتیں اسی آیت کے تحت ہم نے گفتگو کا حصہ بنائیں، اور آج بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس نشست میں رہ گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس نشست میں ان تمام باتوں کو اپنی گفتگو کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے وقت کے احاطے میں ان تمام باتوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بعد فرمایا والذین معہ، اور ان کے ساتھ جتنے اصحاب ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں، آپس میں محبت اور مودت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اور بھی صفات ہیں جن کا ذکر کرنا آج مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وقت میں تنگی ہوتی ہے، تو جتنی بات بیان کی جائے وہی بات سننے والوں تک پہنچ جائے تو وہ مناسب ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر فرمایا کہ صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ان دو صفات کا صحابہ کرام میں ہونا بھی لازم ہے، اور قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں میں ان دو صفات کا ہونا لازم ہے۔ کافروں پر جب تک سختی نہیں ہوگی اپنے اسلام پر ثابت قدمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے اسلام پر ثابت قدمی چاہتا ہے تو کافروں پر سختی ضروری ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ آپ ایک ہی وقت میں دن اور رات دونوں کا اقرار نہیں کر سکتے۔ جب آپ کہیں گے دن ہے تو آپ کو یہ انکار کرنا ہوگا کہ رات نہیں ہے، اور جب آپ کہیں گے رات ہے تو آپ کو یہ انکار کرنا ہوگا کہ دن نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، تو ان میں سے ایک کا اس بات ہو تو دوسرے کا انکار خود ہی ہو جاتا ہے۔ میں مرد ہوں تو یہ اس بات کا انکار ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں عورت ہوں اس بات کا انکار ہے کہ میں مرد نہیں ہوں۔ یہ دن ہے اس بات کا انکار ہے کہ یہ رات نہیں ہے، یہ رات ہے یہ اس بات کا انکار ہے کہ یہ دن نہیں ہے۔ اسی طرح میں مومن ہوں اس بات کا انکار ہے میں کافر نہیں ہوں۔ اسی طرح میں مومنوں سے محبت کرتا ہوں اس بات کا انکار ہے کہ میں کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور میں کافروں سے شدت کرتا ہوں اس بات کا اقرار ہے کہ میں مومنین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا ہوگا نہیں کہ ایک جیب میں کافر کی محبت رکھو اور دوسری جیب میں مومنین کی محبت رکھو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔
اور کیا خوبصورت قرآن مجید کی ترتیب ہے. ایک تو ہے قرآن مجید کے ترجمے سے، اس کی تفسیر سے رہنمائی لینا، کہ قرآن مجید پڑھا، اس کا ترجمہ سنا، اس کی تفسیر سنی تو ہمیں کوئی رہنمائی ملی. قرآن مجید ایسی رہنما کتاب ہے کہ اس کے ترجمے، اس کی تفسیر سے تو رہنمائی ملتی ہے، اس کی ترتیب سے بھی الگ رہنمائی ملتی ہے. تو قرآن مجید کا ترجمہ رہنے دیجئے، اس کی تفسیر اس آیت میں رہنے دیں، فقط اس کی ترتیب دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. کافروں پر سختی کا ذکر پہلے ہے، آپس میں محبت کا ذکر بعد میں ہے. تو اس سے یہ پیغام قرآن دیتا ہے کہ تم آپس میں اس وقت تک محبت کر نہیں سکتے جب تک پہلے کافروں پر سختی نہ کر لو. اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں بھائی چارگی بنے تو کافروں سے نفرت کرنی ہوگی. پہلے کافروں سے نفرت ہوگی، آپس میں محبت خود آئے گی. یہی تو وجہ ہے کہ ہم کافروں سے گلے مل رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو یہ ترتیب ہے قرآن مجید میں. اچھا، کافروں میں بھی یہ بھی چلتے چلتے سمجھتے چلیں، ابھی تو ہم نے کافی دور جانا ہے. کافروں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حربی کافر اور ایک ہے ذمی کافر. حربی کافر اسے کہتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں آئے، جو ہم سے جنگ لڑے، اس کے قوانین الگ ہیں. اور ایک کافر ہے جسے کہتے ہیں ذمی کافر. جیسے اس ریاست پاکستان میں، ملک خدا داد میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن اقلیت میں بہت سے طبقات ہیں، بہت سے عقیدے کے لوگ ہیں، بہت سے مسالک کے لوگ ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں. عیسائی بھی یہاں موجود ہیں، ہندو بھی یہاں موجود ہیں، پارسی مذہب کے لوگ بھی، عقیدے کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. انہیں کہتے ہیں اقلیتی. تو یہ لوگ، یہ جو غیر ملکی، غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ملک میں ہیں، تو انہیں کہتے ہیں ذمی کافر. یہ حربی کافر نہیں ہیں، یہ ہم سے لڑتے نہیں ہیں. انہیں کہتے ہیں ذمی کافر. اور ذمی کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کافر تو ہیں لیکن ہماری ریاست نے انہیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہے اس ذمے پر کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس کے بدلے میں وہ کیا دیں گے؟ وہ ٹیکس دیتے ہیں جو ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو ذمی کافر کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کا حکم ہے. بہت حد تک ذمی کافروں کا حکم وہی ہوتا ہے جو مسلمانوں کا حکم ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی رواداری برتی جائے، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. اگر کوئی کافر آپ کے پڑوس میں ہے، اگر وہ ذمی کافر ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. تو ذمی کافروں کے حوالے سے اسلام کے احکام بالکل صاف ہیں. ہر زمانے میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یا اسلام کی سربلندی کے دور میں، جب اسلام کے زیر سایہ ذمی کافر ہوتے تھے تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مسلمانوں کی ہی حکومت رہے، کافروں کی حکومت نہ آئے. اس لیے کہ جتنی آسودگی اور آسانی ہمیں مسلمانوں کی حکومت میں ہے، حالانکہ ہم ان کے مذہب میں نہیں ہیں، اس کے باوجود جتنی آسانی اور جتنی آشائش ہمیں مسلمانوں کی حکومت میں مل رہی ہے، اتنی آزادی ہمیں خود اپنے قوم کی حکومت میں نہیں ملے گی. تو یہ جو ذمی کافر ہوتے ہیں ان کے حقوق الگ ہیں. ہم جو بیان کر رہے ہیں اشداء علی الکفار، اس سے مراد حربی کافر ہیں. جو حربی کافر ہوتے ہیں ان سے نفرت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف آتے، وہ ہمارے خلاف دشنام ترازی کرتے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے. جب موقع مل جائے شعائر اسلام میں سے کسی نہ کسی چیز کی بے حرمتی کرتے. تو ایسے لوگ حربی کافر ہوتے ہیں. ان کا حکم یہی ہے کہ اشداء علی الکفار. لیکن جو ذمی کافر ہیں ان کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کا حکم ہے. لیکن یہ حکم کب تک ہے؟ ان کا حکم، ذمی کافروں کا حکم مسلمانوں کا حکم ہے. اس کی ایک مثال تو یوں سمجھ لیجئے کہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمائے قربانی کا گوشت اگر اڑوس پڑوس میں کافر ہوں تو کیا کافر کو دے سکتے ہیں؟
فقہاء کرام نے فرمایا کہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، صدقہ نافلہ ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ ذمی کافر کے ساتھ معاملہ تو مسلمانوں کا ہی کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی دوری اختیار کی جائے، اس لیے کہ کافر کب اپنے نفس کی جانب پلٹ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کافر کو دے تو سکتے ہیں، اور پھر فرمایا کیا تمہارے مسلمان بھائی مر گئے ہیں جو تم کافر کو گوشت دینے جاؤ گے؟ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں مسلمانوں کی خود ضرورت ہے، وہاں قربانی کے گوشت اگرچہ کافر کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ترجیح یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیں، جس سے معلوم ہوا کہ ذمی کافر کے حقوق ایسے ہیں کہ ان کے حقوق کی رعایت تو کی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سے بھی دوری اختیار کی جائے، بہتر یہ ہے کہ ان سے بھی کاروبار نہ کیا جائے۔ جائز یہ ہے کہ کاروبار کر لیا جائے، معاملات کر لیے جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سے دوری اختیار کی جائے، اس لیے کہ کافروں کے نفس میں، ان کے مزاج میں دھوکہ ہے، وہ کب دھوکہ دے دیں آپ جانتے نہیں ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ذمی کافر ہو یا حربی کافر ہو، ان سے دوری اختیار کی جائے۔ تو قرآن مجید میں اسی وجہ سے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی شرح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر جمل نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس آیت پر عمل ایسا تھا کہ جس طرح سے اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رسول اللہ کے جتنے ساتھی ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ صاحب تفسیر جمل اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام کی ایسی شان تھی اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر سامنے سے کوئی کافر آ رہا ہو تو اس سے ملنا، اس سے گلے ملنا تو الگ ہے، اس کے لباس سے اپنا لباس ٹچ ہو جائے، صحابہ کرام اس سے بھی بچا کرتے تھے، اپنے لباس کو، اپنی چادر کو بچا کے چلتے کہ کہیں میرے لباس، میری چادر کا کوئی حصہ اس کافر نجس کے جسم سے یا اس کے لباس سے ٹچ نہ ہو جائے۔ اس طرح سے وہ بچنے کی رعایت کرتے تھے، اس لیے کہ کافر کتنا ہو جائے اپنے عقیدے میں تو نجس ہے، اور چونکہ اس کا عقیدہ نجاستوں والا ہے تو اس کا جسم بھی نجاستوں والا ہے۔ تو صحابہ کرام حربی کافر ہو یا ذمی کافر ہو، اس طرح سے بچا کرتے تھے۔ اور پھر فرمائے صاحب تفسیر جمل فرماتے ہیں لیکن مسلمانوں کا معاملہ صحابہ کرام میں ایسا تھا کہ سامنے سے کوئی مسلمان آ جائے تو جب تک اس سے مصافحہ نہ کر لیں، جب تک اس سے گلے نہ مل لیں، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی اور فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو مسلمانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم جہاں آپس کی بات آئے، جہاں مسلمانوں کے فائدے کی بات آئے، اس کی جانب ترجیح دی جائے۔ جیسے کہ ہمارے علماء کرام نے اس سال 14 اگست میں یہ پیغام دیا کہ اس سال جشن آزادی ایسے منائیں کہ یہ نیت کر لیں کہ اگر ہماری ملک کی مصنوعات میں سے کوئی چیز اگر مہنگی بھی ہوگی تو ہم وہی خریدیں گے، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک استحکام کی جانب جائے۔ تو ہم نے تو جو کرنا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے نا، باقی وہ حکمران جانے، ریاست جانے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں، کم از کم ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اشداء علی الکفار کے ایسے تھے کہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اس کی ایک مثال تو ہم نے صاحب تفسیر جمل کے حوالے سے دے دی، اب دوسری مثال بھی سنیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے، ہجرت کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ کبھی موقع ملا تو فقط انہی کی سیرت پر گفتگو کی جائے گی۔ صحابہ کرام بے شک ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر ہیں۔ غزوہ بدر میں جنگ کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم رکاب رہے۔ جب جنگ میں جیت ہو گئی، صحابہ کرام کو فتح مل گئی، تو بہت سارے قیدی بھی گرفتار ہوئے، بہت سے تو مارے گئے۔ ابو جہل وغیرہ جو بڑے بڑے زعمائے قریش تھے، سرداران قریش تھے، وہ سب کے سب بدر میں مارے گئے، اور بہت سے تھے جو قیدی بنا دیے گئے۔ تو جو قیدی بنائے گئے تھے ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا سگا بھائی بھی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف آیا اور جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رسول اللہ کے خلاف آیا، رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آیا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے ان کا بھائی پابا زنجیر ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور قیدی بنائے ہوئے لایا جا رہا ہے، اور ایک صحابی ہیں حضرت محرز بن ندلہ رضی اللہ عنہ، حضرت محرز رضی اللہ عنہ نے ہی اسے گرفتار کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کافر بھائی کا نام ہے ابو عزیز بن عمیر، ابو عزیز بن عمیر۔ اس روایت کو امام زیلعی نے نسب الرایہ میں امام واقدی کے حوالے سے لکھا، تو کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں آئے اور جنگ کی، اور بہت سارے قیدی بھی گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں آپ کا ایک بھائی بھی ہے ابو عزیز بن عمیر، یہ بھی گرفتار ہو گیا۔ اسے گرفتار کرنے والے ایک صحابی ہیں حضرت محرز بن ندلہ رضی اللہ عنہ، جو انہیں زنجیروں سے جکڑے ہوئے یا رسیوں سے باندھ کر قیدی کی طرح لے کر چل رہے ہیں۔ سامنے سے ابو عزیز بن عمیر نے دیکھا کہ میرا بھائی تو میرے سامنے ہے، مصعب بن عمیر میرے سامنے ہے، یہ میری مدد کرے گا، مجھے ان کے چنگل سے چھوڑا دے گا، مجھے آزاد کر دے گا۔ تو دور سے ہی پکارا، بھائی میں قید میں ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے اس قید سے نجات دو، مجھے ان کے درمیان سے نکالو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آئے وہ میرا بھائی کب ہے؟ وہ میرا بھائی نہیں ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ ہاں، جس نے تمہاری زنجیر تھامی ہوئی ہے محرز بن ندلہ، یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ پھر حضرت محرز بن ندلہ سے فرمایا، دیکھو اسے اچھی طرح تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا، اور اسے اچھی طرح قید میں رکھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، جتنی رقم اس کے بدلے میں مانگو گے وہ دے گی۔ حالانکہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فقط اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہونے کے باوجود یہ میرا بھائی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے مخالف میں آیا، یہ کافر ہے، اور تم میرے سگے بھائی نہ ہونے کے باوجود فقط اس وجہ سے بھائی ہو کہ تم نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کہا اسے قید میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے بدلے میں جتنی رقم مانگو گے، اس کے خاندان والے بڑے رئیس ہیں، بڑے امیر ہیں، وہ دیں گے۔ تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو صفت بیان کی ہے رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو صحابہ کرام میں سے ایک ایک کی زندگی اشداء علی الکفار کی نظیر بھی ہے، رحماء بینہم کی نظیر بھی ہے۔ اشداء علی الکفار تو آپ نے سن لیا، اب اشداء علی الکفار کی دوسری تفسیر سنیے، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ یہ بھی جلیل القدر صحابی رسول، کمانڈر تھے، مجاہدانہ زندگی بھر مجاہدانہ زندگی گزاری۔ فتح الشام میں ان کا ذکر سر فہرست آتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ان کے باپ ہیں ابو جراح، ان کے والد کا نام ہے جراح، وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے۔ ایک روایت میں غزوہ بدر میں آیا، ایک روایت میں ہے غزوہ احد میں آیا۔ امام سیوطی نے جو روایت نقل کی ہے امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے، تو ابن ابی حاتم فرماتے ہیں یہ روایت غزوہ بدر کی ہے۔ تو جراح ابو عبیدہ بن جراح کا باپ ہے اور رسول اللہ کی مخالفت میں غزوہ بدر میں آیا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب میدان جنگ میں اترے، ہاتھ میں تلوار ہے، تو کئی مقام پر کئی موقع پر ایسا ہوا باپ سامنے آیا لیکن آپ نے چشم پوشی کر لی،
پہلو بدل لیا، سامنے باپ ہے، چلو اس سے کیا لڑنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ باپ نے دیکھا کہ بیٹا سامنے نہیں آتا تو سمجھے کہ یہ ڈر گیا ہے، تو للکارنے لگا کہ اب کیا ہوا، اپنے محمد کو بچاؤ گے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بچانے کے لیے میرا مقابلہ نہیں کرو گے؟ اس طرح سے للکالتا ہوا جب سامنے آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اپنے سگے باپ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اپنی تلوار سے اپنے باپ کو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ پھر ان کی تعریف میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ تو انہی کی تعریف میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ بلا مبالغہ اس طرح کے واقعات بہت ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، سگے باپ کو قتل کیا، فقط اس وجہ سے کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، یہ رسول اللہ کا مخالف ہے۔ اور جہاں رحماء بینہم کی مثال دیکھنی ہے تو امام قرطبی سے پوچھئے، امام قرطبی نے لکھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں سخت قحط کا دور ہے اور سخت پریشانی ہے، مدینے میں بکرے کی ایک سری آئی۔ کسی نے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے کسی کے گھر میں بکرے کی ایک سری بھیجی، سری کہتے ہیں سر کو، تو بکرے کا ایک سر بھیجا کہ یہ آپ استعمال کر لیں، بچوں کو کھلا لیں اور بچوں کے کھانے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ تو ایک سر بکرے کی ایک سری آئی کسی کے گھر میں، اور قحط سالی کا دور ہے، انتہائی ناگفتہ بھی حالات ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، تو جس کے گھر میں بکرے کی سری آئی ہے تو وہ سوچنے لگا جیسے بھوک اور پیاس میں میں ہوں تو میرا پڑوسی بھائی بھی تو بھوک و پیاس میں ہے، میرے بچے اگر بھوکوں پیاسوں میں ہیں، بھوک اور پیاس میں ہیں تو میرا پڑوسی بھی ہے۔ تو اس شخص نے وہ بکرے کی سری پڑوس کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کو قربان کر دیا پڑوسی کی ضرورت پر۔ خوشی خوشی وہ دروازے پر دستک ہوئی اور آئے، کسی نے وہ سری پیش کی، کس نے دیا؟ کہا آپ کے پڑوس نے بھیجی ہے۔ تو جب وہ سری ان کے پاس آئی تو اب وہ سوچنے لگے جیسے میں تنگیوں میں ہوں، جیسے میں ضرورت مند ہوں، میرا پڑوسی بھی تو ضرورت مند ہے، جیسے میرے بچے بھوکے ہیں تو میرا پڑوسی بھی تو بھوکا ہے۔ تو اس نے پھر اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ کہتے ہیں وہ ایک بکرے کی سری پڑوسی در پڑوسی گھومتی ہوئی 7 گھروں سے چکر لگا کر دوبارہ اسی گھر میں آ گئی جس گھر سے وہ گئی تھی۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کے بھائی چارگی اور ان کے آپس میں محبت اور ملاطفت کا بہت تذکرہ فرمایا، بڑی تعریف فرمائی۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی آیت کی نظیر اور مثال کہ صحابہ کرام آپس میں رحماء بینہم کی نظیر تھے، اور اگر کوئی کافر آ جائے تو اشداء علی الکفار بھی تھے، جس کو اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو ایسے ہی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ نے یہ دونوں تصویریں دیکھ لیں کہ صحابہ کرام آپس میں رحماء بینہم تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، تو یہ ہمارے لیے سننا بڑا اچھا لگتا ہے اور بے شک ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں آ کر بعض لوگوں نے بڑی تخریب کاری کی، فساد پھیلانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے مخالف تھے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے درمیان میں اختلافات رہے، بڑے بڑے اختلافات رہے، خون ریزیاں ہوئیں، قتل و غارت گیری ہوئی، گویا صحابہ کرام ایک دوسرے کا مال غصب کرنے والے ہو گئے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہو گئے، صحابہ کرام کی باہمی محبت ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ ساری روایاتیں اپنے منبر و محراب سے پیش کیے۔ تو اب 2 ہی راستہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے قصے اور کہانی کو رد کر دیں، پاؤں تلے رون دیں اور کہیں کہ اپنی کہانیاں اپنے پاس رکھو۔ جب رب نے کہہ دیا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو قیامت تک صحابہ محبت کرنے والے ہی ہوں گے۔
ایک فیصلہ رب کا ہے اور دوسرا فیصلہ تمہارا ہے. تمہارا فیصلہ یا تو تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے یا تمہاری تاریخی روایات ہیں. تو جب قرآن مجید کے نص کے مقابلے میں حدیث آ جائے، حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا، تو تمہاری گھڑی ہوئی باتوں پر عمل کیسے کر لیں؟ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل صحابہ کرام، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جتنے صحابہ کرام ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. صحابہ کرام کی مثالیں تو ہم دے چکے. اب خلفائے راشدین کے درمیان میں کیسی محبتیں تھیں، ان محبتوں کو دیکھنے کے لیے ایک خوبصورت مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، بڑی زبردست صحابیہ ہیں، جلیل القدر صحابیہ ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے وقت میں یہ موجود تھی. اور وہ جو مشہور حدیث ہے نا، حدیث رد شمس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، عصر کا وقت تھا، سورج ڈوب گیا، پھر آپ نے دعا کی مولا علی کے لیے، سورج باہر آ گیا. تو اس روایت کو روایت کرنے والی ایک ہی صحابیہ ہیں، حضرت اسماء بنت امیس. تو کیسی تاریخی شخصیت ہیں، کیسی تاریخی خاتون ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا. یہ نام یاد رکھیے گا. ان کا ایک نکاح ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال بڑے ہیں. علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. جعفر بن ابی طالب بڑے ہیں، علی ابن ابی طالب چھوٹے بھائی ہیں. ان دونوں کے درمیان میں 10 سال کا فرق ہے، عمر کا فرق ہے. جعفر بن ابی طالب ان کا انتقال ہوا ہے غزوہ موتا میں، اور بڑی شان ہے ان کی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، غزوہ موتا میں نا ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور اسی طرح سے آپ شہید ہوئے تھے. رسول اللہ کو بڑا غم تھا ان کا. تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے جعفر بن ابو طالب کے دونوں بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں. یہ زمین و آسمان میں، جنت میں، زمین و آسمان میں جہاں بھی چاہیں ان پروں کے ذریعے سے اڑتے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے جسے امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے، المواہب اللدنیہ میں، رسول اللہ وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے ہوئے اچانک آپ نے فرمایا وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. عرض کیا رسول اللہ ہم میں تو کسی نے سلام نہیں کیا. فرمایا جعفر بن ابی طالب ابھی میرے سامنے سے اڑتے ہوئے گئے، انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا ہے. تو کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں تو رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی ہوئے. تو جعفر بن ابی طالب کا نکاح ہوا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے. ان سے آپ کے 3 بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت عون اور حضرت محمد. حضرت عبداللہ کا نکاح بعد میں جا کر جناب سیدہ زینب کبریٰ سے ہوا ہے، جو امام حسین کی بہن ہے، جن کا تذکرہ کربلا میں بہت آتا ہے. میدان کربلا میں شہادتوں کے بعد سارا قافلہ اور تمام لوگوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تھی. تو حضرت جعفر طیار کے ایک بیٹے عبداللہ بن جعفر ہیں، اور ان کا نکاح بعد میں جا کر ہوا ہے جناب زینب کبریٰ سے. اور زینب کبریٰ سے ان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام عون و محمد ہے. انہوں نے انہی کے نام پر عون و محمد رکھا تھا، اور یہ عون و محمد بھی واقع کربلا میں واقع کربلا میں ہی شہید ہوئے ہیں. تو حضرت جعفر بن ابی طالب کا ایک نکاح ہوا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا نکاح سب سے پہلے ہوا جعفر بن ابی طالب سے. ان سے ان کے 3 بیٹے ہیں. پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی غزوہ موتا میں. تو شہادت کے بعد آپ بیوہ ہو گئیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا، ان سے نکاح کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا عدت کے بعد. یا ایک روایت میں ہے جسے امام سیوطی نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، کوئی میرا مددگار ہو، کوئی میرا کفیل ہو، کوئی بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو 4 دنوں تک عدت گزار لو پھر نکاح کر لینا. تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت ہے کہ انہوں نے
3 مہینے عدت نہیں گزارے، 3 حیض عدت نہیں گزارے. طلاق کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے نا. آپ نے 4 مہینے 10 دن عدت نہیں گزارے، 4 دن عدت گزارے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، اور پھر نکاح کر لیا. ایک روایت ہے جسے امام سیوطی نے لکھا اس کو. تو دوسرا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے. ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد بن ابوبکر، ان کا نام ہے. ابھی محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا. جب وصال ہو گیا تو دوسری بار پھر یہ بیوہ ہو گئیں. دوسری بار جب یہ بیوہ ہو گئیں تو پھر تیسری مرتبہ ان کا نکاح کیا. ان سے نکاح کیا مولا علی رضی اللہ عنہ نے. تو آخری وقت تک یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں، اور ان سے مولا علی رضی اللہ عنہ سے ان کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام محمد بن ابوبکر ہے، یہ 6 مہینے کے تھے جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. تو یہ 6 مہینے کی عمر میں تھے. پھر حضرت اسماء بنت امیس نے مولا علی سے نکاح کر لیا. تو حضرت محمد بن ابوبکر یہ بیٹے تو ہیں حضرت صدیق اکبر کے، لیکن انہیں پالا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے. تو اب یہ سارے آنکڑے جوڑیں جو ہم نے اپنے گھر سے نہیں بتایا، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. الاصابہ ہو، اسد الغابہ ہو، الاکمال ہو، جتنی کتابیں ساری میرے سامنے ہیں. تمام کتابوں میں جہاں بھی صحابہ کرام کا تذکرہ آئے گا، طبقات کبریٰ ہے، حلیۃ الاولیاء ہے، جتنے بھی صحابہ کرام کے تذکرے کی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت امیس، کل ملا کے جلدی سے سن لیجئے، اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح ہوا حضرت جعفر طیار سے، ان سے آپ کے 3 بیٹے. دوسرا نکاح ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، ان سے آپ کے 1 بیٹے. تیسرا نکاح ہوا مولا علی رضی اللہ عنہ سے، ان سے آپ کے 1 بیٹے ہیں. اب کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس سے مخالفت ہوتی ہے اس سے رشتہ داریاں نہیں ہوتی. جس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس سے مخالفت نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم آپ کی بات مانیں کہ مولا علی، صدیق اکبر، عمر بن خطاب، فلاں فلاں ان کے درمیان میں اختلافات تھے، اگر اختلافات تھے تو پھر یہ رشتہ داریاں کیسی ہیں؟ جب آپ ان رشتہ داریوں کو دیکھیں، بھائی جس سے اختلاف ہوتا ہے اس سے بیٹی لینا کیا، ہم تو کہتے ہیں میری گلی میں بھی نہیں آنا. رشتہ داری لینی تو دور کی بات ہے. اگر ان احباب کے درمیان میں کوئی اختلاف تھے، کچھ اختلافات تھے، تو پھر یہ رشتہ داریاں کیسی ہیں؟ یہ اتنا بڑا پتھر ہے ان کے سینے پر جس سے ان کا دم گھٹ رہا ہے، آج تک وہ جواب نہیں دے سکتے کہ ایک کا وصال ہو گیا، ایک کی شہادت ہوئی دوسرے نے، اور پھر جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کے بچوں کو کوئی پالتا نہیں ہے. محمد بن ابوبکر 6 مہینے کے ہیں اور بیٹے ابوبکر کے ہیں، پالنے والے مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں، حتیٰ کہ جوانی کی عمر تک مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہے. تو جس سے اختلاف ہوتا ہے اس سے رشتہ داریاں بھی نہیں ہوتی، اور جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کے بچوں کو پالا بھی نہیں جاتا، بچوں کی کفالت بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ روایات بتاتی ہیں کہ جس قدر اختلافات اس زمانے میں بیان کیے جاتے ہیں وہ ان کی اپنی اختراع ہے. جب قرآن مجید نے کہا رحماء بینہم، اور جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ان کا یہ کردار رحماء بینہم کے مطابق ہے. تو ہم تمہاری تمام تر روایات کو مسترد کرنے والے، چھوڑنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم تمہیں ماننے والے نہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. رحماء بینہم قرآن مجید کہتا ہے. لہذا یہی عقیدہ اہل سنت ہے. جب آپ اس عقیدے پر رہیں گے نا تو آپ کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہوگی، صحابہ کی محبت بھی ہوگی. اور جس دن آپ نے اس عقیدے کو چھوڑ دیا آپ کے دل میں کسی ایک کی محبت میں کمی آ جائے گی. اور جب آپ کے دل میں کمی آ جائے گی تو پھر آپ اس کمی کا اظہار کہیں نہ کہیں کریں گے. جب آپ اس کمی کا اظہار کہیں نہ کہیں کریں گے، کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کریں گے، تو پھر یہ جھگڑے کا باعث ہوگا، یہ انتشار کا باعث ہوگا. اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اختلاف ایک بندے کے زبان سے نکلتی ہے اور پھر پورا شہر اس اختلاف کی زد میں آ جاتا ہے.
لہذا امن چاہتے ہیں تو ہمیں یہی کرنا ہوگا، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اگر اس ملک میں امن اور سلامتی سے رہنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ اختیار کیجئے جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے، جو ہم نے بیان کر دیا۔ آخری روایت ہم چاہتے ہیں کہ ضرور بیان کریں۔ ابھی روایات یقین مانیے درجنوں اس طرح کی روایات ہیں جو ہم سنانے کے لیے بیٹھے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ مزید اور روایات پیش کی جائیں۔ ایک روایت بہت خوبصورت ہے، اسے روایت کرنے والے امام ابن ابی شیبہ ہیں۔ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ، اس میں کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو سفر روایت کرنے والے عن ابی السفری رضی اللہ عنہ قال رؤیا علی علی برد کان یکسر لبسہ، کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، وہ ایک چادر ہے جو اکثر زیب تن رکھتے ہیں، کندھے پر رکھتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، کبھی اوڑھ لیتے ہیں، ضرورت پڑے وضو کر کے صاف کر لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو اپنے لیے مصلی بنا لیتے ہیں۔ تو چادر کے تو یہی کام ہے نا۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا رؤیا علی علی برد کان یکسر لبسہ، مولا علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا ایک چادر ہے جسے وہ بہت پسند کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ چادر ان کی استعمال میں رہتی ہے، اسے استعمال کرتے ہیں۔ فقیل لہ، تو لوگوں نے پوچھا انک لتکسر لبس برد ہذہ، کہ یا امیر المؤمنین ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر یہی چادر استعمال کرتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ اس چادر کو پسند کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس چادر میں کیا خوبی ہے؟ اس چادر میں کیا کرامت ہے؟ اس چادر میں کیا خاص بات ہے؟ قال، تو مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا انہ کسانیہ خلیلی و صفی و صدیقی و خادی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس چادر کی خاص بات یہ ہے، یہ چادر مجھے محبوب اس وجہ سے ہے کہ یہ چادر مجھے دی ہے میرے مخلص دوست، میرے ساتھی، میرے صدیق، اور سب سے بڑھ کر میرے داماد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ تو جب یہ چادر مجھے میرے مخلص دوست نے، میرے جگری دوست نے اور میرے داماد نے دی ہے تو مجھے وہ بھی عزیز ہیں اور ان کا دیا ہوا تحفہ بھی عزیز ہے، اس وجہ سے میں سب سے زیادہ اس چادر سے محبت کرتا اور اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ثم قال، اور پھر کہنے لگے ان عمر ناصح اللہ فنصحہ اللہ ثم بکا، کہنے لگے بے شک عمر بن خطاب نے اللہ کے دین کی خدمت کی تو دنیا اور آخرت میں اللہ نے عمر بن خطاب کو سرخ روئی اور باکمال عطا فرمایا۔ اللہ نے دنیا و آخرت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی بزرگی عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی۔ اب یہ شان ہے، یہ ثنا ہے، یہ تعریف ہے، اور کس کے لیے ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ اور زبان کس کی ہے؟ زبان اس کی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق عمر کے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو جب حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق ہی بولتا ہے، تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں علی نے جب بولا ہے تو وہ بھی تو حق ہی بات ہے نا۔ تو اب کوئی اپنے مخالف کی دی ہوئی چیز استعمال کرتا ہے؟ اول تو اگر کوئی مخالف کوئی چیز دے بھی دے تو وہ اسے ادھر ہی کوڑے کرکٹ میں پھینک دے گا، اسے استعمال نہیں کرے گا۔ اول تو وہ لینا ہی نہ چاہے گا، اور اگر زبردستی کسی سیاسی نقطہ نظر سے وہ لے بھی لے تو وہ اسے استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن مولا علی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تحفہ قبول کیا، اسے لیا، اور اس قدر کثرت سے استعمال کرتے کہ لوگوں کو پوچھنے کی نوبت آ گئی۔ لوگ پوچھنے لگے کہ اس چادر میں خاص بات کیا ہے؟ اتنی چادریں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان چادروں کے بجائے یہ چادر کیوں زیب تن فرماتے ہیں؟ یعنی آپ اس قدر کثرت سے وہ چادر استعمال کرتے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا یہ چادر مجھے میرے مخلص دوست نے، میرے حبیب نے، میرے خلیل نے، اور سب سے بڑھ کر میرے داماد عمر بن خطاب
آپ نے دیا ہے۔ تو یہ پوری روایت بتاتی ہے کہ ممبر و محراب سے آج جو زہر اگلا جا رہا ہے، لوگوں کے اذہان کو خراب کیا جا رہا ہے، مقدر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں، مولا علی کے درمیان میں بغض و عداوت تھے۔ اگر ہم ان کی مانیں تو پھر ان روایات کا کیا کریں؟ آپ ہمیں بتائیں۔ وہ تو اپنی کہانیاں بتانے والے اور ہم قرآن و حدیث بتانے والے ہیں، لہذا محب وطن پاکستانی وہی ہے جو ان روایات کو تسلیم کرے۔ محب وطن پاکستانی اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو ان روایات کو تسلیم کرے گا وہی امن پھیلانے والا ہوگا، اور جو ان روایات کو تسلیم نہیں کرے گا، تاریخی روایات میں الجھے گا، وہ خود بھی الجھ جائے گا، دوسروں کو بھی الجھا دے گا۔ لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم محب وطن پاکستانی ہیں کہ ہم اس وجہ سے انہیں مانتے ہیں کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ ہم اس ملک میں امن و سلامتی چاہتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے ہمارا نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، ایک مرتبہ تیز آواز سے آپ بھی نعرہ لگا دیجئے، لگاؤ بھائی، ہر صحابی نبی، معاویہ اور علی، اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناظر ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔